بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کے اتفاق ہوا، جس میں انہوں نے علماء اہل سنت، علماء کی ثقافت اور عدالت کے لحاظ سے بڑا اچھا بیان پیش کیا۔ امام جلالی زیدہ شرفہ کی ذات بابرکات کے لحاظ سے جس طرح کی بہتان طرازی کی گئی، اس کی انہوں نے مکمل نفی فرمائی اور یہ واضح کیا کہ علماء کی عدالت، ثقافت، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دین کی ترجمانی کے لیے ان چیزوں کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ہم ان کے سارے بیان کی تحسین پیش کرتے ہیں، اور اپنے بیان کے اندر ہی انہوں نے جس بات کا کھلے بند و اظہار کیا کہ معاصر علماء کی ثقافت و عدالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بڑی اچھی گفتگو کی کہ معاصر علماء کی ثقافت اور عدالت، اور خود ہی واضح بھی فرمایا کہ عدالت اور ثقافت چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے کردار کے اعتبار سے ہو۔ کردار کے اعتبار سے ہو تو تب بھی بہت خطرناک ہے، اور اگر کسی کی دین کے اندر ہی ثقافت مشکوک ہو جائے اور بندہ صاحب عدل ہی نہ رہے، اور اس کے اندر کفر، گمراہی، دلالت، ان ساری باتوں کا مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا، وہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر کسی طرح بھی ایسے بندے سے دین لینا مناسب نہیں ہے۔ مسلم شریف کے مقدمہ میں جو کچھ بیان ہوا، مفتی صاحب نے بھی اس کا اعادہ کیا۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھنا ہوگا کہ دین پھر کس سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں مفتی صاحب کی۔ انہی باتوں کی روشنی میں ہم بھی آج سے مفتی صاحب کے ساتھ ایک دل کی بات کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں ہمارا بھی یہی اسٹینڈ ہے کہ معاصر علماء کی ثقافت اور عدالت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ قبلہ مفتی راشد محمود صاحب اس بات کا جب اعلان کر رہے تھے کہ اختلاف تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، تو ہم یہ واضح کر دیں کہ مفتی راشد صاحب اختلاف جتنا بھی رکھیں، ان کو اختلاف رکھنے سے کسی نے نہیں منع کیا۔ بہت سے لوگ انہوں نے اس بات کو باعث عداوت بنا لیا کہ جناب آپ سے کوئی اختلاف رکھے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم کھلے بندوں کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ بات قبلہ مفتی صاحب کو لکھ کر بھی دے دی تھی کہ آپ اپنے دلائل کی روشنی میں جس کو بھی کافر سمجھنا چاہتی ہیں آپ سمجھتے رہیں، بات ہی ختم کرتے ہیں بس۔ اور آج میں کھلے دل اس کا اظہار کر رہا ہوں اس پیغام سے بھی کہ مفتی صاحب جس کو بھی کافر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ چند ایک یا وہ چند ہزار کو بھی سمجھ لیں، وہ جانیں، ان کی وہ شخصیات جانیں اور ان کا خدا جانیں۔ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں کہ ہم ان کو اختلاف کرنے سے روکیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی ان سے اختلاف کرے اور ان کی مخصوص سوچ اور فکر کے مطابق اگر ان شخصیات کی تکفیر پر نہیں آتا اپنے دلائل کی روشنی میں، تو پھر مفتی صاحب نے جس طرح واضح کیا کہ معاصر علماء کے ثقافت اور عدالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مفتی صاحب کسی پر بھی مسلک سے دور ہونے کا، فکر رضا پر نہ ہونے کا فتویٰ صادر نہ کریں۔ اور یہ واضح رہے کہ یہ بات ہم اپنے امام قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے لحاظ سے نہیں کر رہے صرف، بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ معاصر تمام علماء اہل سنت کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ اب جس فتوے کو انہوں نے ذکر کیا تو بڑی عجیب باتیں ان سے صادر ہوئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا جو لیٹسٹ بیان اپلوڈ ہوا فتوے کی حقیقت کے حوالے سے، ان کو ان باتوں کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ بہت سی باتیں ان سے خلاف واقعہ صادر ہوئیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو باتیں بھی خلاف واقعہ صادر ہوئی ہیں ان سے مفتی صاحب رجوع کا اعلان کریں گے۔ اور اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، مجھ سے بھی کوئی خلاف واقعہ بات صادر ہوئی ہے تو ہم نے تو کھلے بندوں کچھ ہی دیر بعد اس کا ازالہ کر دیا تھا۔ اور جس فتوے پر مفتی صاحب نے بہت زیادہ شدت اختیار کی ہوئی ہے، حقیقت میں وہ فتویٰ ہی سرے سے نہیں ہے۔ ایسا کوئی فتویٰ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زبان سے صادر ہوا ہی نہیں۔ وہ ساری حقیقت ہم نے اپنے بیان میں واضح کر دی ہے۔ وہاں مفتی صاحب نے بھی سارے حقائق جان لیے اور عوام اہل سنت کو بھی سارے حقائق پتہ چل گئے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مفتی صاحب
اہل سنت کی جو مجموعی قیادت ہے اور پورے پاکستان ہندوستان میں جو اہل سنت کے مشائخ اکابر ہیں، ان کے لحاظ سے اگر مفتی صاحب کی طرف سے کوئی تان ہے تو اس کا کوئی ازالہ ضرور کریں، کیونکہ مفتی صاحب اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں، ویسے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ اگر وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میں نے جن مخصوص شخصیات پر کفر کا نظریہ رکھا ہوا ہے اور میرے پاس فتاوی جات موجود ہیں اور کوئی ان فتاوی کو نہیں مانتا تو پھر میں اسے مسلک اعلی حضرت پر نہیں مانوں گا، یہ بات مفتی صاحب کی طرف سے جو ہے قابل ازالہ ہے، اور اس کا ازالہ کرنا ان پر بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے ان کے اپنے اساتذہ مشائخ جامعہ نظامیہ کے، جامعہ نعیمیہ کے تمام اساتذہ، تمام مشائخ آئیں گے۔ ظاہر ہے پیر کرم شاہ الازہری، ان کے بارے میں ان دونوں جامعات کا جو نظریہ ہے وہ 1% بھی مفتی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا سارا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ انہی 2 اداروں سے منسلک ہے۔ اب ان میں وہ ہیں کہ جو ان کی ولایت کے قائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان کی تعظیم دینی کے، پھر جنازہ پڑھنے کے، یعنی کئی معاملات میں یہ سارے حضرات ہمارے صرف یہ نہیں ہیں، پھر ان کے آگے برانچز ہیں، پھر پورے پاکستان میں ہر طرف علماء اہل سنت جو پھیلے ہوئے ہیں تنظیم المدارس سے منسلک علماء، وہ سارے ہی اس زد میں آ جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اگر مفتی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ جو بھی میرے اس جسٹس کرم شاہ الازہری کے کفر کے فتوے پر قائل نہیں ہے تو اس کو مسلک اعلی حضرت سے کچھ سروکار نہیں ہے، وہ مسلک اعلی حضرت پر نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس بات کا ازالہ مفتی صاحب فرما دیں۔ آپ بتائیں کہ فانظروا عمن تأخذون دینکم کے لحاظ سے کون سا ایک ادارہ ہے کہ جس سے جا کر دین سیکھ لیا جائے؟ ایک ادارے کا مفتی صاحب ذکر کر دیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ فکر رضا پہ 100% پورا اترتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب کو سارے حقائق کا ادراک ہو چکا ہوگا، اور وہ بھی اس بات کو اب ظاہر کریں گے اور واضح کریں گے کہ اختلاف رکھنا ان کا حق ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے واضح کیا کہ معاصر علماء کی ثقافت اور عدالت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، تو ان کے معاصرین جو انہی کے اساتذہ ہیں، جامعہ نظامیہ کے شیوخ، جامعہ نعیمیہ کے تمام شیوخ، تو ان کی ہی ثقافت پر اگر حرف آتا ہے مفتی صاحب کی کسی نظریے کی وجہ سے، تو مفتی صاحب کو اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب یہ واضح کر دیں کہ میں نے جو سٹینڈ لیا میرا ایک نظریہ ہے، اور میں اپنے دلائل کی روشنی میں اگر کافر سمجھتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے دلائل کی روشنی میں میرے نظریے سے متفق نہیں ہیں بشمول مفتی صاحب کے اساتذہ، تو میں نہیں کہتا کہ ان کے بارے میں کوئی طعن کیا جائے اور ان کی ثقافت پر کلام کیا جائے، کیونکہ یہ خود مفتی صاحب بیان فرما گئے کہ ثقافت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور خود مفتی صاحب اگر اعلان کر دیں تو ان کے اپنے اساتذہ اور تمام علماء اہل سنت کا وقار یہ مجروح ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اگلی بات بھی کھلے بندوں اظہار کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اس نوعیت کے اختلاف رکھیں، جس طرح مفتی صاحب نے اظہار کیا کہ اختلاف رکھنا تو حق ہے، کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، تو مفتی صاحب اس نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب تو میں اپنی ذات کے لحاظ سے کھلے دل سے اعلان کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اس نوعیت کے اختلاف پر آئیں، اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو مسلک باغی یا فکر اعلی حضرت سے دوری کی بات نہ کریں، تو سب سے پہلے میں بڑھوں گا کہ اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے۔ میں اپنی ذات کے لحاظ سے کھلے دل سے اعلان کرتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ سٹینڈ لیتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے خود بیان کیا کہ معاصر علماء کی ثقافت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تو وہ اس بات کا اظہار کھلے بندوں کر دیتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے اختلاف رکھتا ہے میرے مخصوص نظریات سے متفق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو سنی نہ سمجھیں، اور اس انداز سے وہ اپنے اساتذہ جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ کے تمام شیوخ، تنظیم المدارس سے منسلک اہل سنت کی تمام مجموعی قیادت، ان سب کے عزت وقار کو وہ مجروح ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ تو میری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ آئیں
پھر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں. آپ اپنا نظریہ اپنے طور پر رکھیں، اس کا اپنے طور پر پرچار کرنا چاہتے ہیں پرچار کریں. بس معاصر اور اہل سنت کی مجموعی قیادت کے اوپر آپ کے نظریے کی وجہ سے کوئی حرف نہ آئے. ہم پوری اہل سنت کی مجموعی قیادت کے وقار کو بس بحال دیکھنا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ کر معاذ اللہ اتنی بڑی ہستیوں پر زبانیں تان دراز کریں، مفتی صاحب کی باتوں کو سن کر غلط مفہوم لے لیں، تو یہ بہت عجیب بات ہے. مفتی صاحب اس نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں تو میری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ اس طرح کا اختلاف رکھیں اور علماء تک رکھیں. عوام میں اس کو بار بار ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام میں علماء کے خلاف اس طرح نفرت پھیلنے سے ظاہر بات ہے عوام بھی متاثر ہوتی ہے اور دین کا بھی نقصان ہوتا ہے. ہم سب اپنے اپنے محاذ پر توجہ دیں اور سوشل میڈیا پر لانے کی بجائے، اور مفتی صاحب جس طرح میں نے اظہار کیا اس انداز کے اختلاف رکھتے ہیں، تو میری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ ہم اپنی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ جہاں تک ہو سکے گا جن لوگوں نے اس کو وائرل کیا یا اور بھی کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی وہ کریکٹر اسیسینیشن میں ملوث ہیں، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سارے مسائل کو جڑ سے ختم کر دیں. میری طرف سے کھلا اعلان ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت کی وقار کے بحال ہونے کی گارنٹی دے دی جائے، اور علماء اہل سنت پر قبلہ مفتی راشد صاحب کی طرف سے اختلاف رکھنے کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی تان نہ آئے، کسی کو فکر رضا سے دوری کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہوگا.